آج انشاءاللہ ہم آیت 186 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ بلا یبلو ہوتا ہے بے لام واو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا۔ تو سورہ بقرہ میں جب اسی مضمون کی بات ہوئی تھی تو وہاں پر آیا تھا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں نون کے اوپر زبر تھی، وہ ایکٹیو وائس تھا۔ یہاں پر اب تے کے اوپر پیش آ گئی ہے، یہ پیسیو وائس ہے، اس کا مطلب ہے لَتُبْلَوُنَّ، تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر بہت ساری آیات میں سیم مضمون آتا ہے، کیونکہ یہ جوڑا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو زہروین کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ پھر یہ جو لام ہوتی ہے زبر والی، یہ ایمفسس کے لیے ہوتی ہے، یعنی تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ پھر جو بعد میں جو نون آ رہی ہے شد جس کے اوپر ہے، جسے کہتے ہیں نون مشدد، یہ بھی ایمفسس کے لیے ہوتی ہے، تو بہت زیادہ ایمفسس ہے۔ موسٹ ڈیفینیٹلی، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ جب اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی ساتھیوں کی جماعت نے آئندہ آنے والی تمام دنیا کے لیے، تمام زمانوں کے لیے مثال بننا ہوگا، تو ظاہر ہے اس میں آزمائشیں تو آئیں گی۔ اور نارمل عام انسانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، رسول کے ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، یعنی تمہیں ضرور سننا پڑے گا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذن، اذیت، تمہیں بہت سی اذیت سننی پڑے گی، یعنی اذیت دینے والی، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، کثیرن، بہت زیادہ۔ تو یہ ہو کے رہنا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ اب معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا ڈیفینیٹلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آیا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی یہودیوں کی طرف سے، اور پھر جو یہودیوں کے گماشتے منافقین کی فارم میں موجود تھے، ان کی طرف سے بہت طعنے سننے پڑے۔ غزوہ احد کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ غزوہ احد میں اپیرنٹلی مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار فرما رہے ہیں کہ ایسا تو ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو اس پہ یہ بوالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم نے کیا برا کیا تھا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ نے ہمت اور صبر سے ان تکالیف کو برداشت کرنا ہے، جو اس آیت کے اگلے پورشن میں آ رہا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہاری آزمائش ہونی ہے تمہارے مال اور تمہاری جان کے معاملے میں، اور تمہیں سننی پڑیں گی، یا ضرور سننی پڑیں گی، بہت سی تکلیف دہ باتیں ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، یعنی اگر تم ثابت قدم رہے، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی اختیار کیا، اگر تم نے پرہیزگاری کو، تقوی کو، خدا خوفی کو ملحوظ خاطر رکھا، پس انا، بے شک، ذالکا، یہ چیز، یعنی یہ چیز کہ تم صبر کرو، ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو، یہ چیز من عزم الامور، عزم الامور کا مطلب جو لفظی مطلب بنے گا، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، امور معاملات، عزم، عزم ہے معاملات کا، تو یہ بات ہے معاملات کا عزم، یعنی یہ بات ہے عزیمت، معاملوں میں سے عزیمت ہے، پکے عزم کی نشانی ہے۔ یہ
اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک انسان کمیٹڈ ہے، ڈیووٹڈ ہے، اپنے مقصد کے ساتھ سنجیدہ ہے، اپنے رب کی رضا کو اس نے اپنا مقصود بنایا ہے، اور اس معاملے میں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ یعنی انہوں نے تو تمہیں تکلیف دہ باتیں کرنی ہیں، تکلیف دہ باتیں کرنے سے فائدہ یہ ہوگا ان کو کہ تم ڈپریس ہو جاؤ گے، تم ان سے ڈر جاؤ گے، تم ان کی کچھ باتوں میں شاید ان کی بات مان جاؤ جو ان کا مقصد ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کسی دوست کے گھر گئے، تو ہماری خواتین کیونکہ وہ حجاب کرتی ہیں، تو وہ ان کی بیگم نے کہا، خواتین کی سائڈ پہ گئے، لوگ ہیں سلطانہ ڈاکو بن کے آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی جو کام نہیں کرتے خدا کی تابعداری میں، اطاعت میں، وہ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہو تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے یہ ٹین ایج میں لڑکے ہوتے ہیں، کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر 4 لڑکے سگریٹ پیتے ہیں اور 2 نہیں پیتے ہیں نا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی صحت برباد کر لی ہے، یہ کیوں نہیں پیتا، یہ بڑا کو نیک سالے بنا پھرتا ہے۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو آنے بہانے سے تانے دے کے، انٹائس کر کے، اچھا ایک کش لگا کے دے دیکھو، اچھا تم تو بڑے ڈرپوک ہو، تم باپ سے ڈرتے ہو، اس لیے یہاں کون سا تمہارے ابا جی دیکھ رہے ہیں، ایٹسٹرا۔ اکثر لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اس وجہ سے پیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو مجبور کر دیتے ہیں، اور جو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہ ان کے کمزور قوت ارادی کی نشانی ہے، اور جو لوگ ان کو رزسٹ کرتے ہیں وہ ان کی ول پاور کی نشانی ہے، وہ عزم الامور ہے۔ تو جس میں ول پاور ہوگی وہ اس طرح کی گفتگو کو اگنور کر دے گا اور ایک اسٹرانگ کیریکٹر کا مظاہرہ کرے گا، اور اتنا اسٹرانگ کیریکٹر کا مظاہرہ کرے گا کہ مثلا لوگ اس کے سامنے سگریٹ نہیں پئیں گے کہ یار یہ سگریٹ پئیں گے تو یہ پھر ہمیں ایسی باتیں کرے گا کہ تمہارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو یار اس کے سامنے نہ ہی پیو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ ان تکالیف کے معاملے میں رہنا ثابت قدم ہے، اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا ہے، چھوڑ نہیں دینا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا خوفی رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی آپ کو گالی دے اور آپ جواب میں گالی دینا شروع کر دیں۔ آپ نوٹس کریں گے بہت زبردست عالم ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ علماء ہیں، مگر یہ مثلاً یہ عورت مارچ والی خواتین آ کے کسی شو میں اول فول گفتگو کرنی شروع کرتی ہیں تو آگے سے ان کا بھی پارا ہائی ہو جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اگلے نے تو کرنا ہے، جو اس گروپ میں شامل ہے، جو یہودیوں کے، مشرکوں کے، ان کے پروپیگنڈا مشن کے اندر شامل ہیں، لوگ منافقین ہیں، انہوں نے تو فاؤل لینگویج یوز کرنی ہے۔ مومنوں کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے جذبات کو، اپنی زبان کو، اپنے کلام کے اندر حدود الہی کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کے تانوں، ان کے الزامات، ان کی بےہودیوں کے مقابلے میں ایسی باتیں نہ کریں جو وقار کے خلاف ہوں، جو ہمارے دین کے امپریشن کے خلاف ہوں۔ یہی کچھ ہوگا جب آپ کسی ایتھیسٹ سے ڈسکشن کریں گے، وہ جان بوجھ کے آپ کو انٹائز کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق گفتگو جان کر ایسی کریں گے جس سے آپ کے جذبات موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایسی گفتگو۔ اور لیکن اگر آپ نوٹس کریں وہاں پر جو مناظرے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو شاید ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، تو وہ بڑے حوصلے سے ان کی بات سنتے ہیں اور بڑی تمیز سے ان کو پراپر جواب دیتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، آرگومنٹ ضرور دیتے ہیں، ان سے دب نہیں جاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، اور نسبتاً تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے وہاں پہ۔ ہمارے ہاں جو علماء کرام ہیں، جب وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ فلاں خاتون بھی بہت ہی بدتمیز ہے اور یہ مولوی بھی بڑا بدتمیز ہے۔ تو یہ عزم الامور میں سے نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم ثابت قدم رہو گے اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو بے شک یہ چیز عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ وا، اور، از، یاد کرو جب، اخذ اللہ میثاق، میثاق مضبوط وعدے کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ذرا کانٹریکٹ کے معنوں میں آ جائے گا، اور اخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو
احاطہ کرنا، جس سے پھر مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، لے لینا، غالب آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جب میثاق لیا اللہ دینا ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، جن کو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات اور انجیل، اہل کتاب کو، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ لیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ، یہ بھی اس میں نون مشدد بھی ہے اور لام بھی ہے. تو بین کا ہم بہت دفعہ لفظ ڈسکس کر چکے ہیں، بیان کرنا، واضح کرنا، کہ تم ضرور بالضرور واضح کرو گے، کھول کھول کر بتاؤ گے، اچھی طرح پیش کرو گے، اچھی طرح ظاہر کرو گے. ہو یہاں پہ obviously کتاب کے لیے، کہ تم ظاہر کرو گے کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے، ولا تکتمونہ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تم اس کتاب کو اچھی طرح سے ظاہر کر دو گے لوگوں کے سامنے، اس کو چھپاؤ گے نہیں بالکل. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا. یہ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ذرا توڑ کے پھینک دینا، علیحدہ کر کے پھینک دینا. تو انہوں نے کتاب اٹھائی اور پھینک دی. ورا پیچھے، ظہور پشت کو کہتے ہیں، پشت کی جمع ہے. تو انہوں نے کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، یا انہوں نے یہ بات پیٹھ پیچھے پھینک دی جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا. یہ میثاق انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، جو اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. اور کیوں ڈال دیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا اس کے بدلے تھوڑی قیمت کو، یا بیچ دیا اس کو تھوڑی قیمت کے عوض. یعنی اشترا جو ہوتا ہے اس میں خریدنے بیچنے دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے اردو میں سودا کرنے کا. تو انہوں نے سودا کر لیا اس کا تھوڑے معاوضے کے عوض. یہ کیا انہوں نے کیا؟ یہ تھوڑا معاوضہ کون تھا انہوں نے کہاں پہ یہ سودا کیا؟ یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، جہاں پہ دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. یعنی بنیادی طور پہ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تو انہوں نے کتاب تو سب کو دی. یوں نہیں ہوا کہ چند لوگوں کے لیے اویلیبل تھی اور باقیوں کے لیے نہیں تھی. بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف لے کے آئے تو وہ سب کے لیے لے کے آئے. اچھا، اب جو بنی اسرائیل تھے، ایک تو انہوں نے اس میں سے چیزیں چھپا لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ان کو پتا تھا یہ رسول ہیں، اور انہوں نے وہ کتاب کی باتیں چھپا لیں. یہ پریکٹیکلی یہ تو ہوا بعد میں. اوریجنلی کیا ہوا کہ اوریجنلی دو قسم کے لوگ تھے جن کا قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، کہ ایک تو اہل کتاب ہیں نارمل جو ان کے علماء ہیں، اور ایک ان میں ہے امیون جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی جن کو کتاب کا اس طرح نالج نہیں ہے. تو سورہ بقرہ میں آیت تھی 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان کو تو بس انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ ہاں جی بس تم نے جنت میں جانا ہے، تم نبیوں کے اولاد ہو. وہ ان کو اپنی جو خواہشیں تمنائیں ہیں ان کا ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب، اور وہاں کتاب سے مراد ہے بیسیکلی فتوے، احکامات، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں. تھوڑی قیمت یہ کہ آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں خدا کا دین بیچنے کے، وہ تھوڑا ہی ہے. تو انہوں نے پریکٹیکلی کیا کیا کہ انہوں نے اس کتاب کو، اس کے احکامات کو لوگوں سے چھپا لیا. اب جب کسی نارمل امی یہودی کو کوئی دین کا مسئلہ نہیں معلوم، اس کو نہیں پتا کہ اچھا جی اب یہ ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ایٹسٹرا، جو بھی مسائل فقہی ان کے مسائل ہوتے تھے اور جو ہمارے بھی ہوتے ہیں ویسے ہی. تو جب ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کریں گے؟ کتاب تو ان کو آتی نہیں، وہ امی ہیں، کتاب تو نہیں پڑھے لکھے. تو وہ جائیں گے اور اپنے ربی سے پوچھیں گے کہ جناب مولانا صاحب آپ بتائیں کہ ہم اس مسئلے میں کیا کریں. اور وہ پھر ان کو ڈپینڈنگ آن سچویشن
ایسا کوئی فتویٰ دے دیں گے جس میں ان کا اپنا بھی کوئی چودراہٹ بھی قائم رہے اور ان کے پاس کوئی مال و زر بھی اکٹھا ہوتا رہے، جو ہمارے یہاں پیر فقیر وغیرہ سارا ہمارا بھی یہی سسٹم ہے. تو وہ پھر اس سے جو چند کوڑیاں لیں گے، جو دنیا کا کچھ مال کما لیں گے، وہ آخرت کے مقابلے میں تو ثمناً قلیل ہی ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فبئس ما یشترون، تو کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے دوبارہ ایک دو آیت پڑھنے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح ظاہر کرنا اور اس کو مت چھپانا، تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اس کو، اور اس کے بدلے میں اس کا سودا کر لیا ایک حقیر سی قیمت کے بدلے میں. تو کیا ہی برا ہے جو وہ سودا کر رہے ہیں، یا کیا ہی بری ہے وہ قیمت جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں. بائبل میں نا جگہ جگہ یہ چیز آتی ہے، بالکل یہی والا سبجیکٹ. یہ ڈیوٹرانومی جو ہے نا، اس کو استثناء کہتے ہیں. یہ پہلی 5 کتابوں میں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹ کی جاتی ہیں جو پہلی 5 کتابیں ہیں. تو اس میں حضرت موسیٰ نے ان سے جو بھی احکامات بتائے، اور پھر ان سے کہا کہ فکس دیز ورڈز آف مائنڈ ان یور ہارٹس اینڈ مائنڈس، ٹائی دیم ایز سمبلز آن یور ہینڈ اینڈ بائنڈ دیم آن یور فور ہیڈ. یعنی اس کو اپنے ہاتھوں پہ باندھ لو، اپنی پیشانی کے اوپر اس کے لگا لو، جیسے پیشانی پہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں. اور تم اس کو اپنے بچوں کو سکھانا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے ہر وقت اس بات کا ذکر کرنا، اس کو اپنے دروازوں پر، چوکھٹوں پر، پھاٹکوں کے اوپر اس کو لگوانا. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو پھاٹکوں پہ لگا دینا تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے، کسی سے اس کو چھپانا مت. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ جو میں تمہیں اندھیرے میں چیز بتاتا ہوں تم جا کے اسے اجالے میں کہو، اور جو میں تمہارے کان میں کہتا ہوں تم اس کی منادی کر دو چھتوں پہ چڑھ کے. یعنی جو اللہ کا پیغام ہے اس کو خوب خوب آگے پھیلاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل جو ان کے عالم تھے، یہودیوں میں بھی ایسا ہوا اور عیسائیوں میں بھی ایسا ہوا. یہ جو پاپائیت کا پورا سسٹم تھا جو تقریباً 2000 سال یا 1500 سال تک تو فلی پاورفل تھا، اور بہت پیسے تھے چرچ کے پاس بے تحاشا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی اللہ کی کتاب کے اوپر، اور عام لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارے پڑھنے کا یہ کام نہیں ہے، اٹس ناٹ فار یو. یہ تو جو بھی چرچ میں آتے ہیں، پوپ بنتے ہیں، پادری بنتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ٹھیک ہے، وہ ایسا کرتے تھے. ہمیں قرآن سے پتہ لگ گیا کہ ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک حقیر معاوضہ کمانا چاہتے تھے اللہ کی کتاب کو بیچ کر، اللہ کے احکامات کو بیچ کر، اس وجہ سے کہ ان کی پاپائیت قائم رہے. اگر کسی نے کوئی فتویٰ مسئلہ، بادشاہ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو اس نے بھی پادری کے پاس ہی آنا ہوتا تھا کہ جی اس معاملے میں میں کیا کروں. عام انسان کے پاس انہوں نے اس نالج کو کنسیل کرنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایسا سسٹم ڈیولپ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کتاب کو زبانی یاد کر لیا، اور بے شمار لوگوں نے یاد کر لیا. اچھا، ان کو کیونکہ عربی زبان آتی تھی اس لیے ان کے لیے تو اب یہ کنسیل والا سسٹم ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ زبانی یاد تھا اور ان کو پتا تھا کتاب میں ہے، وہ تو خود عربی بولنے والے لوگ تھے. اور اس کے علاوہ اس پہ غور فکر کرتے تھے، اور غور فکر سب لوگ کرتے تھے. جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ اس پر اوپر غور فکر کرتے تھے. اس کے اندر ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے، اس اگزامپل کو ہم ایک بار پھر بھی ریپیٹ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے
جو حق مہر ہے نا اس کو لمٹ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے شو مارنے کے لیے بہت زیادہ حق مہر لکھوانا شروع کر دیا. تو آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، آپ حق میں وقت ہے، فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ فرما دیا. خطبے کے اندر آپ خطبہ دے کے اترے جس میں آپ نے یہ فیصلہ بتایا، تو ایک بوڑھی عورت تھی اور اس نے کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارا حق مہر محدود کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ڈھیروں ڈھیر بھی ان کو مال دیا ہو تو ان سے واپس نہ لو، تو وہاں تو ڈھیروں ڈھیر کا لفظ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے اور جن کو دین کی سمجھ اتنی زیادہ تھی کہ کئی کئی صحابہ کو نہیں تھی، اور ایک دفعہ جب مصر کی زمینوں کے مال غنیمت کا مسئلہ پیدا ہوا تو تقریباً سارے صحابہ حضرت عمر سے مختلف رائے رکھتے تھے، اور آپ نے کئی دن ان کے ساتھ ایک خیمے میں بحث تمیز کر کے ان کو اپنی رائے پہ کنونس کر لیا. تو حضرت عمر جیسے زبردست فقیہ اور عالم انسان الٹے قدموں واپس گئے، اور انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ یہ میں نے ابھی جو فیصلہ دیا تھا یہ غلط تھا، یہ کینسل. اور جو قریش کی بوڑھی عورت جو بات کر رہی ہے وہ اس کی بات درست ہے، اور عمر نے جو بات کی تھی وہ بات غلط ہے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور اتنے جلیل القدر صحابہ کا ایٹیٹیوڈ، اور دین کو پھیلانا اور لوگوں کو بتانا اور لوگوں کا دین کے اوپر غور و فکر کرنا. ایک عام بوڑھی عورت جو ظاہر سی بات ہے موسٹ پرابلی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوگی اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اور اس عمر میں بھی نہیں ہے جس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صحبت بھی ملی نہیں ہوگی جیسے حضرت عمر کو ملی ہوگی، اور اس نے موقع پہ فٹ اسی وقت اس نے اعتراض کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ہمیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور حضرت عمر نے سنی ان کی بات اور ان کو پتہ لگ گیا ہاں یہ بات صحیح کر رہی ہے. یہ ہے ہمارے دین کا علمی رجحان، ہمارے دین میں استدلال کی حیثیت. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام چلیں ہم نہیں لیتے، اس میں لکھا ہے جی کلام پاک کے معنی میں جو شرائط و آداب ہے نا ان کے لیے رعایت ضروری ہے. یعنی ویسے تو قرآن میں علم ہے ہر چیز کا، لیکن اس میں نا بڑے آداب ضروری ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمے دے کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بر صغیر کے اندر، عربوں میں تو یہ ہو نہیں سکتا ان کو تو زبان آتی ہے نا، ادھر تو کوئی اس طرح کی بات کر نہیں سکتا. بر صغیر کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، اور میجورٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا جو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ فقہ حنفی کے جو دو مین شاخیں ہیں جن کو اب اپنے کو بریلوی دیوبندی کہلاتے ہیں. اوبویسلی فقہ حنفی تو اس طرح ان کا تعلق نہیں ہے کیونکہ آج سے 200 سال پہلے تو یہ ہوتے ہی نہیں تھے. تو ان کا میجورٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضرور بتلائی ہے. اور مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلام پاک کے بطن تک، اس کے مفہوم تک ہر شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تخصیص، کوئی بالکل ان پڑھ تھا، کوئی پڑھا لکھا تھا، کوئی کسان تھا، کوئی بدو تھا، کوئی آپ کے ساتھیوں میں تھا، کسی کے آپ سے زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، آپ نے سب کو قرآن شریف دیا کہ قرآن پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن پر تدبر نہیں کرتے. اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، وہ غیر مسلموں کو بھی یہ کہا گیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کبھی یوٹیوب پہ سٹوری سنیں نا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ یہ بتائیں گے کہ جی وہ ہمیں نا قرآن کا انگریزی کا ترجمہ مل گیا. اور انگریزی کا ترجمہ جو ہے نا وہ قرآن کی ایسنس کو آبویسلی، یا اردو یا کوئی بھی زبان کا ترجمہ اس طرح شو نہیں کر سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ان تک نہیں پہنچے، تو ابھی اس سے تو وہ محروم ہے. جو تلاوت کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو تلاوت میں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کا جو دل پہ اثر ہوتا ہے وہ نہیں. ہو کہتے ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں انٹرسٹنگ لگا اور پھر ہم اور پڑھتے گئے اور پھر پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو. تو وہ غیر مسلم جو انگریزی بولتے ہیں، جن کو عربی کی الف بے کا نہیں پتا، یعنی ہمیں تو الف بے کا پھر بھی پتا نا کہ اردو بولتے ہیں، وہ الف بے پہ تے بھی نہیں ان کو آتی، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں.
اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 علوم پر مہارت ضروری ہے، تب آپ کلام پاک تک مفہوم سمجھ سکتے ہیں. اور پھر یہ 15 علوم کی نا وہ پوری لسٹ ہے، جیسے یہ لغات عرب ہے، اور لغات عرب میں بھی کہتے ہیں کہ چند لغات کا معلوم، یعنی چند ڈکشنریز کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بہت ساری ڈکشنریوں کی آپ کو نالج ہو، پھر آپ کو نحو کی نالج ہو، آپ کو صرف ہو، اشتقاق ہو، علم معانی ہو. یہ ان کے نام سن لیں، ان کے ناموں کا ہی اکثر لوگوں کو مطلب نہیں آتے، تو علوم یہ لوگوں کو کہاں سے آنے ہیں؟ علم بیان، علم بدیع، علم قرأت، علم قائد، اصول فقہ، اسباب نزول، پھر ناسخ و منسوخ، پھر علم فقہ جزیات کے مطابق، پھر اس سے متعلقہ احادیث، اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ جو علم انہوں نے، یعنی اکثر لوگ 14 علوم کی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے 15واں بھی ڈالا ہے، وہ ہے علم وہبی. اب یہ علم وہبی کیا چیز ہے؟ علم وہبی وہ کہتے ہیں کہ جی حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ علم ہے جو آپ ایسے لے ہی نہیں سکتے، یہ بس اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب یہ لوگ ہیں نا، ان کو تو قرآن پڑھ کر سمجھنے کی اجازت ہے، اور سمجھنے کے بعد وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. ادروائز خود اسے قرآن نہیں آپ نے پڑھنا، ایز پر میجورٹی آف سب کانٹیننٹ علماء. یہ علوم جو بیان کیے گئے ہیں مفسر کے لیے بطور انسٹرومنٹ ہیں. اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے. اب تفسیر بالرائے کی ممانعت کیا، یہ وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، بٹ ان کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی آپ ایسے کریں، اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو براہ کرم تشریف لائیں، ہمارے مدرسے میں داخل ہوں، وہاں پہ 8 سال کا کورس کریں، اس کے بعد آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر ہو تو میرے سے لو اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن ہمارے، اور یہ چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے اتنے دور ہیں. آج یہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد کو، فرحت ہاشمی صاحبہ کو، ایون جماعت اسلامی والوں کو، اور بھی جو بھی لوگ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، جن سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن کو خود سمجھ سکیں. ادروائز آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ رمضان میں قرآن ایک پورا پڑھ لیتے تھے ناظرہ سمجھے بغیر کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، یقینا ہوتا کو ثواب، لیکن وہ قرآن صرف ثواب دینے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو اصل میں ہدایت کے لیے آیا تھا. ہدن للمتقین ہے، تو ہدایت تو کوئی قرآن سے حاصل نہیں کرتا تھا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے، بیکاز ان کو مولوی صاحب، اور یہ پاکستان کا بھی یہ حالات ہیں، ہندوستان کا بھی یہ حالات ہیں. یہ ہندوستان کا ایک فتویٰ ہے کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا، تو یہ انڈیا میں فتویٰ انہوں نے دیا کہ آپ حضرات کے یہاں قرآن فہمی کے نام سے بعض اسکولوں میں جو کورس شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے. اور اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی بیرل کنڈیم کیا. اب یہ فتوے کے الفاظ ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی طرف سے جس کی خوب حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کورس کے اصل محرک اور سربراہ اسی قسم کے لوگ ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے جو لوگ خود سے قرآن سمجھنا شروع کر دیں. اہل حق حضرات کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں. البتہ اگر وہ قرآن کریم سے استفادہ چاہتے ہیں تو اہل حق علماء ڈھونڈنے پہلے. یعنی اہل حق علماء کون ہو گے؟ جن کا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جس مدرسے نے، جو ان کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اہل حق علماء ہوں گے. جو اپوزٹ والے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو بریلویوں کے لحاظ سے صرف بریلوی اہل حق ہیں، اور دیوبندیوں کے لحاظ سے صرف دیوبندی اہل حق ہیں. اور ایون ان کے اندر بھی اگر گروپ ہو گئے ہیں، دیوبندیوں کے اگر 2 گروہ ہو گئے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان کا ہو گیا، ایک مولانا سمیع الحق کا ہو گیا، تو پھر ان کے یہاں جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ اہل حق ہیں. تو اہل حق علماء ڈھونڈیں، اور ان میں سے جو تفسیر کی صلاحیت رکھتے ہوں ان سے روزانہ یا ہفتہ میں 1-2 مرتبہ مسجد میں تفسیر قرآن سنا کریں. یعنی اگر آپ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو خبردار آپ نے گھر میں قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھولنا، آپ نے مسجد میں جانا ہے، وہاں چیک کرنا ہے کہ وہ جو علماء ہیں وہ اہل حق وہاں موجود ہیں، ان سے پھر درخواست کرنی ہے کہ برائے کرم ہمیں تھوڑا سا قرآن سمجھا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ابھی بھی پتہ لگے قرآن میں کیا لکھا ہے. خود سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ترجمہ پڑھ کے تو عربی کے چند لفظ جان کے یا جانے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، تو یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہے. یقیناً اس میں ان کی کوئی نیک نیت ہوگی جس کی وجہ سے ان کو واقعی کوئی اتنا ڈر لگ گیا ہوگا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے خود سے،
اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے والا. آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا وہ گمراہ ہو گئے, اگر ان کے نام لینا تو کہیں جی غلام محمد پرویز, تو غلام محمد پرویز نے تو بہت سارے علوم حاصل کیے ہوئے تھے. یا فلاں عالم بڑا غلط, تو فلاں عالم نے بھی بہت سارے علوم حاصل کیے ہوئے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی وہ نواز شریف نے قرآن خود سے پڑھ کے نا تو اس سے کو فتویٰ لگا کے پاکستان کے اندر لگا دیا, یا بے نظیر نے خود سے کو فتوے لگا دیے ترجمہ پڑھ کے, اس کو تو صحیح قرآن کی سمجھ ہی نہیں تھی. جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ لفظ بہ لفظ بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ پائیں. جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں وہ تفسیروں سے پڑھتے ہیں. اگر میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں اور میں نے وہ 8 سال کا کورس نہیں کیا ہو, تو میں اس سے پہلے پھر 8 تفسیریں پڑھتا ہوں, ان کو پڑھ کے سمجھتا ہوں, پھر آپ کو سمجھاتا ہوں, اور اس کے بعد ان تفسیروں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں. یعنی 14 علوم حاصل کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آ کے ایک آیت کا سیم ہی مطلب کرتے ہیں. جو یہ مولانا صاحب نے پیچھے ساری تفسیرات دی ہوئی ہیں کہ جی وہ کیونکہ ان کو مطلب نہیں آتے ہوتے, ایک لفظ کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں, تو جس کو بہت ساری لغات کا علم نہیں ہوگا اور احادیث کا متعلقہ علم نہیں ہوگا اور واقعات کا علم نہیں ہوگا, تو وہ تو مطلب غلط کر دے گا. تو مطلب تو پھر بھی آپس میں نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب اس نے غلط کیا یا اس نے تفسیر غلط کی ہے اور ہماری تفسیر صحیح ہے, تو وہ مسئلہ تو وہاں سے بھی حل نہیں ہوتا. تو بار کیا ہے, یہ چیز جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. علماء جو کر رہے ہیں وہ ان کو جیسے سمجھ آئی انہوں نے ویسے کر لیا. ہم نے جب قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن شریف کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. تو اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, خود سیکھیں, سمجھیں. یہ خدا کا پیغام ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں یا کسی پادری کے کہنے کے اوپر آپ کہہ دیں گے ہاں جی میں قرآن نہیں پڑھتا کہ خدا نخواستہ میں گمراہ ہو جاؤں گا قرآن پڑھ کے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں, جن میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے اپنی فیملی کے لوگ ہیں. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچائیں, اور حکمت کے ساتھ پہنچائیں, پولائٹلی پہنچائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچائیں, لیکن قرآن پڑھیں, سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. یا آپ کو لوگ جن کی یا نیک نیتی ہوگی وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں گے کہ آپ پتہ نہیں درس نظامی کیے بغیر قرآن پڑھ کے پتہ نہیں کون سی گمراہی آپ کو مل جائے گی. مطلب کیسے قرآن سے کوئی گمراہی مل سکتی ہے, تصور سے باہر یہ بات ہے. بہرحال وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں گے, یا کسی کی بدنیتی ہوگی اور اس کو یہ اپنا مقام اور معمولی معاوضہ اس نے حاصل کرنا ہوگا کہ اگر انہوں نے خود سے قرآن پڑھ لیا تو ہم اگر فتویٰ دیں گے تو پھر یہ تو مانیں گے نہیں. حالانکہ ہمارے سامنے کن کی مثال ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے فار ایگزامپل, کہ آپ نے ایک فتویٰ دیا اور کتنے دن سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا, کتنی سچویشن کو انالائز کر کے دیا ہوگا, اور امیر المومنین تھے, اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. صحابہ کی ایک تو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, زندگی میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گئے. آپ تو جینوئن کمپینین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے تو زندگی گزاری تھی, جان کی بازی لگائی تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ان سے سیکھا تھا دین. آپ نے آ کے حکم دیا, ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ تم نے کیسے حکم دے دیا, تو فوراً الٹے قدم واپس جا کے مان لیا ہاں جی میں غلط ہوں. انہوں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم نے تو صرف بھی نہیں پڑھی ہوئی, تم نے تو نحو بھی نہیں پڑھی ہوئی, تم نے تو اشتقاق بھی نہیں پڑھا ہوا, تمہیں تو 14 لغات کا بھی علم نہیں ہے, اور تمہارے پاس تو علم وحی بھی نہیں ہے. اگر علم وحی جو خدا کی طرف سے کوئی خاص علم ملنا تو سب سے زیادہ تو عمر کو ملنا تھا. انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی. ہمارے یہاں پر ایک مسلک کے تحت لوگ 8 سال پڑھ کے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سارا علم آ گیا اور علم وحی بھی آ گیا اور باقی سارے جاہل ہیں. یہ ایک اپنی جگہ درست بات ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی بات میں زیادہ وزن ہوگا, اور اس کی جب وہ دلیل دے تو اس کی دلیل پر زیادہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر نارمل سچویشن, اگر آپ نے کہیں پہ کوئی درس دینا ہے تو جس کے پاس علم زیادہ ہے اسی کو آپ ریکویسٹ کریں گے درس, تو وہ میڈیکل میں بھی ایسے ہوگا, ہر جگہ ایسا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی اس کا فوراً آپریشن ہونا ہے, اور وہ کہے جی کہ یہ ڈاکٹر تو آپریشن کرنے میں مشہور ہے, یہ بے وجہ آپریشن کر دیتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کہیں نہیں 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 نہیں, تیرے پاس کون سی میڈیکل کی ڈگری ہے, تو نے کون سا. تو ہر انسان اپنی نالج کے حساب سے رائے دے سکتا ہے, اور قرآن شریف تو سب کے لیے ہدایت ہے, اس ہدایت کو حاصل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں. لا تحسبن الذین یفرحون, نہ گمان کریں وہ لوگ, یفرحون جو خوش ہوتے ہیں,
جو فخر کرتے ہیں، بیما اتو، اس کام پر جو وہ کرتے ہیں. یعنی یہ بیسیکلی عطا یاتی والا ہے، جس کے اندر ایک مطلب ہوتا ہے پہنچنا آنا، اور اس کا ایک مطلب کسی کام کا کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پر خوش ہیں، اس کے اندر مگن ہیں. وَيُحِبُّونَ، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی حمد کی جائے، کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو سراہا جائے، بما لم يفعلوا، اس چیز پر جو انہوں نے کی نہیں. یعنی اس میں اب ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. بات تو یہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ وہ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو جو، یعنی بیسیکلی یہاں کام سے مراد غالباً یہ ہے جو غلط کام وہ کر رہے ہیں اور اس میں مگن ہے، کہ شریعت بیچ دی انہوں نے، اللہ کا دین بیچ دیا، اس کے بس معمولی منافع کما لیا، اور اب اس میں خوش ہیں، مگن ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں ان کاموں کو لیے جو انہوں نے کیے نہیں. کیونکہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ انہوں نے کیا نہیں، مگر کہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کریں کہ ہم بڑے قابل ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے دیانتدار ہیں، اثار پیشہ ہیں، ہم نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، ہم خادم دین ہیں. یہ ساری ان کو الفاظ کہے جائیں تو یہ لوگ جو ایسے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں. پھر یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، فلا تحسبنہم، تو وہ یہ گمان نہ کریں، بمفازتن، فائز کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، مفازہ ہے کامیابی کی جگہ یا نجات کی جگہ، اور یہ ظرف ہے مفاز. تو وہ بچ جائیں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے من العذابی، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی کہ انہوں نے اس کتاب کا اظہار کرنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، اس کو واضح کرنا ہے لوگوں کو، پھر اس کو ظاہر ہے اس کا نفاذ بھی کرنا ہے اپنی جہاں جہاں ان کی حکومت تھی. تو جو ان سے وعدہ لیا گیا اس کو انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ الٹٹ کیا، اس کو چھپایا، اس کے اندر چینجز کی، اس کو بیچا معمولی معاوضے کے عوض اپنے دنیوی اغراض کے لیے. اور پھر بھی خواہش ان کی ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ جی ہم حامل کتاب ہیں، ہم خدا کی برگزیدہ امت ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہمیں فضل اور انعام ملے گا. جو وہاں پہ پھر آیا نا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. تو ہمارے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بس اپنی تمنائیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں، علماء بھی ہمارے ان خام خیالیوں میں شاید میں بھی، یا ان میں سے بہت سے ان خام خیالیوں میں ہیں، ہم بھی اس میں ہیں کہ باجی ہم جنتی ہیں، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے وہ کام کیے برے اور وہ نہیں کیے جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور پھر اپنی تعریفیں چاہتے ہیں، تو ایسا نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم نے کوئی کام اچھا کر بھی لیا ہو اور اس پہ بھی ہم اپنی تعریفیں چاہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ پھر وہ کام بھی ضائع ہے، وہ پھر ریاکاری میں چلا جائے گا. انسان کا جو کام اس کے کام آئے گا وہ صرف ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ جس کو دیکھے، اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے. اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا جی یہ دیکھیں میں نے کتنی چیریٹی کر دی، میں کتنا قابل ہو گیا ہوں، میں نے کتنے لوگوں کی مدد کر دی، اور لب لوگ کہیں واہ 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 تالیاں بجائیں. ٹھیک ہے، آپ یہ ہم باقی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اعلانیہ بھی نیکی کر سکتے ہو، چپ کے بھی کر سکتے ہو، دونوں طرح سے کر سکتے ہو، لیکن اصل چیز تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں گے تو وہ عمل سارا ضائع. وہ سورہ بقرہ میں اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ آئے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو مگن ہیں اپنے کاموں میں یا خوش ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کی، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر جو انہوں نے کی ہی نہیں، تو ہرگز وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے.
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، اور یہ کیونکہ للہ پہلے آ گیا تو پھر یہ اس سے ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ جو اوپر بات کی گئی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ دوسرے انداز سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے، ان کو وہ بچا نہیں سکے گا۔ اگر کسی کو کوئی جھوٹی امیدیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے در پردادا سے جو یہودیوں کا خیال تھا، اور وہاں جہنم کے دروازے پہ وہ کھڑے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ کوئی یہودی تو نہیں جا رہا، اور فٹافٹ اگر کوئی یہودی جا رہا ہوگا تو فرشتوں سے اس کو چھین کے واپس لے لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کی بادشاہی آج بھی اللہ کے پاس ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کے پاس ہوگی، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، تب بھی وہی ہر چیز پہ قادر ہوگا۔ اسی کی مرضی سے کوئی جنت یا جہنم میں جا سکے گا، اور کسی کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ یہ جو جھوٹی شفاعتیں اور سفارشیں لوگوں نے سوچی ہوئی ہیں، جو یہودیوں نے بھی سوچی ہوئی تھیں، جو مشرکین مکہ نے بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا قریبی اور سفارشی کنسیڈر کیا ہوا تھا کہ ہم جائیں گے تو یہ وہاں پہ ہمیں بچا لیں گے، جو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے سوچی ہوتی ہیں۔ وہ فلاں بزرگ کا مرید تھا، جب وہ قبر میں گیا تو فرشتے آگے اس کو عذاب دینے لگے، تو وہ بزرگ تشریف لے آئے، انہوں نے کہا تم اس کو عذاب کیوں دے رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو آپ کے راستے پہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرے راستے پہ نہیں چلتا تھا لیکن تھا تو میرا مرید، یہ مجھ سے محبت تو کرتا تھا، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے یہاں بھی کہانیاں ایسے ہی بنی ہوئی ہیں۔ ہر ریلیجن کے اندر لوگوں نے ایسی جھوٹی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، جن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سپرفیشل کام کر لیں، کسی کو چڑھاوے چڑھا دیں، کسی کی نظر نیاز کر لیں، اس کے بعد ہم ہو جائیں گے جنتی۔ ہم جو دل کھول کے دنیا کے غلط کام کریں، بالکل خدا خوفی نہ کریں، بالکل ہم میں شرم حیا نہ ہو، اور ہم وہاں پہ قیامت والے دن پہنچیں گے تو بزرگ صاحب ہمارے سے پہلے آئے ہوئے ہوں گے، اور وہ وہاں کھڑے ہوئے ہمیں سائڈ پہ کر رہے ہوں گے کہ یہ میرا نام لینے والا تھا، یہ میرا نام لینے والا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہی کا ہے تمام تر اختیار۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، ان کی پیدائش کے اندر۔ اب ایک کیٹیگری پیچھے بیان ہو گئی ان لوگوں کی جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، جو مان نہیں رہے، ڈھیٹ ہیں اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے۔ اور ایک دوسری کیٹیگری ہے، وہ کیا کیٹیگری ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، وہ کسی کی عقل کے اوپر بھروسہ نہیں کر کے بیٹھ جاتے کہ بس جی اس نے بتایا تو ٹھیک ہے اور نہیں بتایا تو غلط ہے۔ وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور اپنی عقل جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پرانے زمانے کے بھی اگر لوگ تھے اور اس وقت کے نبیوں کی اگر دعوت نہیں بھی آئی ہے تو وہ تو ابھی بات کی بات ہے۔ وہ غور کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، ان کے یعنی خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو اختلاف کا مطلب آپس میں اختلاف کرنا بھی ہوتا ہے، اور اختلاف کا مطلب آگے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے۔ تو دن اور رات کے آنے جانے میں آیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ لب جو ہے یہ کہتے ہیں بادام کی گری نکالنے کو کہتے ہیں لبا یا لبو، اور الباب پھر اس سے عقل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لب، اس کی پلورل ہے الباب۔ تو جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر۔ اور یہ ہم ڈیٹیل سے ہماری جو اس میں 18ویں کلاس تھی نا، اس کے اندر سورہ بقرہ کی پھر آیت 164 ہے، اس کے اندر یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں گے تو جو اس کا اس سیشن کا جو آخری پورشن ہے اس میں ہم نے ان کی ڈیٹیل ڈسکس کی تھی، تو اب ہم یہاں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ جب کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی نشانیاں کائنات کی جو جہاں بیان کی گئی ہیں یا مزید جو ادھر اور باقی قرآن شریف میں جگہ جگہ جو بیان کی گئی ہیں، تو وہ دیکھ کر ان کو اس میں نشانی ملتی ہے۔ نشانی کیا ملتی ہے؟
یعنی بیسیکلی ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نشانی یوں ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ دوست تھا اور پین گفٹ کر دیا، اور پین بڑا قیمتی ہے تو آپ نے کہا اچھا جس کو خاص خاص موقعوں پہ استعمال کریں گے، اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور آپ کے اس دوست سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آپ اپنی کوئی چیزیں وغیرہ سیٹ کر رہے تھے تو آپ نے وہ باکس کھولا تو اس میں سے پین نکل آیا، تو پین دیکھتے ہی آپ کو یاد آئے گا کہ یہ میرا دوست تھا جس نے مجھے یہ پین دیا تھا، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو نشانی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہی وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، تو ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا، اکیلے ہونے کا احساس تو موجود ہے۔ تو جب ہم زمین آسمان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہمیں یاد آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست چیز بنائی ہے۔ تو بنیادی طور پہ نشانی اس سینس میں ہے کہ آپ، اور پھر اس کے اوپر جب ہم تدبر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں مزید چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ کے ایک طرح سے یاد کرتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ اللہ نے کتنی زبردست چیز بنائی ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچھا، اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں نا، بلکہ شاید یہ آیت ان میں شامل ہے۔ اس کے متعلق ایک صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے عبداللہ ابن عباس کے ریفرنس سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات گزاری اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کی طرف، اور میں نے سوچا کہ میں دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں پڑھی آخری آل عمران کی، ختم سورت کے اینڈ تک، یعنی سورت کے اینڈ تک جو 10 آیتیں ہیں، اب یہ 10 ہیں، تو پچھلی آیت ویسے 11ویں تھی، ٹوٹل 200 آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو یہ آیتیں غالباً اس ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو اٹھ کر آپ نے پہلے یہ آیتیں پڑھی، اور ہو سکتا ہے آپ کی پریکٹس ہی ایسے ہو، اور آیتوں کی نوعیت ایسی ہے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو اٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایک دفعہ بھی حدیث، صحیح حدیث میں ریفرنس مل جاتا ہے تو اس کو پریکٹس بنایا جا سکتا ہے۔ اور آیتیں بہت ہی زبردست ہے، سارا قرآن شریف بھی بڑا زبردست ہے، لیکن یہ آیتیں تو یوں سنیں، انسان جب اس کو پڑھتا ہے اور مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، خود سے پڑھے اور تہجد کے وقت یا ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے تو بہت دل پر اثر ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، یعنی یہ جو عقل والے لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، پھر یہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، جو چیز کائنات کی دیکھتے ہیں ان کو اللہ یاد آتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور اس کی پلورل ہوتی ہے جنوب، اور کروٹوں کے بدل، یعنی مطلب چاہے وہ بستر پہ لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ یہ ہوتے ہیں عقل والے لوگ جو آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں۔ ربنا، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ہاذا، اس کو، باطلاً، باطل، یہ نسب میں ہے، اس کے لیے جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حالت یا حال۔ تو یہ یعنی تو نے اس کو اس حال میں نہیں پیدا کیا کہ یہ باطل ہو۔ اگر زمین آسمان بنائے ہیں اور اتنے زبردست بنائے ہیں، اور وہ جو سورہ بقرہ کی آیت 164 کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی زبردست ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو نے اس کو ایسی بے وجہ تو نہیں بنا دیا ہوگا نا، جو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ رام بیٹھا کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس میں دل میں آیا، اس نے دنیا بنا دی، پھر اس نے کہیں اور دھیان دیا اور کچھ اور کرنے لگ گیا۔ نہیں،
یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، اس میں تو بہت زیادہ حکمت ہے، یہ تو کسی بڑے حکیم بڑے ہی دانا ہستی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو جو اتنا دانا ہے، جس نے اتنی زبردست کائنات بنا دی ہے، تو پھر اس نے ایسی بے وجہ تو نہیں بنائی ہے، یہ پھر باطل تو نہیں بنائی ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے، ایک عظیم طاقت تو ہے ہی ہے، بے پناہ قدرت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک عظیم حکمت بھی ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات ہے، اس کے آپ میکرو میں چلے جائیں تو اتنی ہیوج ہے، بلین لائٹ ایئرس دور گیلیکسیز ہم نے ڈسکور کر لی ہیں۔ اگر اس کے مائکرو میں چلے جائیں تو اتنی اسمال ڈی این اے کی ہم نے اگزامپل ڈسکس کی تھی، اس کے اندر پورے انسان کی جینیالوجی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا زبردست اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو ہے نہیں کہ بن گئی، یہ کسی نے کھیل کھیل میں بھی نہیں بنا دی، یہ تو کسی بڑے اگر سننے والے جاننے والے حکمت والی ہستی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ اگر ہٹلر نے لاکھوں لوگ مار دیے اور وہ بھی مر گیا اور ہم بھی مر گئے، اور بس وہ لوگ بھی مر گئے جن کو اس نے مارا بے گناہ، اور وہ ظالم اس نے بھی ایک گولی مار لی اپنے آپ کو، وہ بھی مر گیا، تو اس کے بعد اس میں تو کوئی بیلنس نہ ہوا، عدل نہیں ہوا۔ کائنات ساری میں تو ہر جگہ عدل ہے، اتنا عدل ہے کہ اگر زمین ذرا سی آگے پیچھے ہوتی تو یا ہم ٹھنڈے مر جاتے یا جل بھن جاتے، یا ہم سورج میں جا ٹکراتے یا چاند ہم میں آ ٹکراتا۔ ہر چیز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے۔ تو پھر یہ نیکی اور بدی کے درمیان بیلنس اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیلنس ہوگا۔ یہ جو اللہ نے جو کچھ کیا ہے، بنانے والے نے، کائنات کے خالق نے جو بھی یہ سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر یہ ایک امبیلنس پایا جاتا ہے انسانوں کے اندر، تو اس کو وہ پھر بیلنس کرے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے ایک دن آئے گا ضرور جب ایسا ہوگا۔ تو جب اگر ایسا دن آیا اور اگر ہم نے کیے ہوئے غلط کام تو پھر تو ہم مارے گئے۔ سبحانکا، یا اللہ تو تو ہر خطا سے پاک ہے، تیری کائنات دیکھ کے ہمیں پتہ لگ گیا تو ہر خطا سے پاک ہے، لیکن ہم تو مخلوق ہیں، ہم سے تو خطائیں ہوں گی، اور تیری کائنات دیکھ کے ہمیں پتہ لگ گیا ایک دن ایسا آئے گا جب لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ فقنا عذاب النار، تو پھر ہمیں بچا لینا آگ کے عذاب سے، ہمارے اوپر اپنا رحم فرمانا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ دعا ہے جب لوگ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلتی ہے، جو عقل والے لوگ ہیں۔ اب اگر ہم اس فارمولے پہ چلیں گے کہ پہلے 14 علوم حاصل کریں، تو اول تو لوگ تو اس آیت تک ہی نہیں پہنچ پائیں گے نا، کیونکہ یہ تو وہی آیت پڑھیں گے جنہوں نے 14 علوم حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد اگر پڑھ بھی لیں گے تو اب وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرنے کے لیے انہیں کہیں گے جائیں پھر جا کے پہلے اسٹینفرڈ MIT سے جا کے PhD کریں، پھر آپ غور کریں، ورنہ تو آپ غلط غور نہ کر لیں کہیں۔ آپ کو کیا پتا مریخ میں کیا ہو رہا ہے اور عطارد میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہیں غلط غور نہ کر لیں، تو آپ پہلے جو ہے نا وہاں سے جا کے PhD کریں۔ اس وقت تک آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ جنہوں نے PhD کی ہے نا، وہ جب اٹھے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوں گے، وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں کے بل، اور غور فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے وجہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، پس تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ما للظالمین من انصار، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ یہ تدخلو پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو اس میں پیش ہے، لیکن یہ ایکٹیو وائس ہے، یہ اسلم یسلم والا باب افعال ہے، اور اخذیتا بھی باب افعال ہے۔ تو اخذا، اس نے رسوا کیا،
خزیہ یخزا کا مطلب ہوتا ہے وہ رسوا ہوا، اخذا یخذی اس نے رسوا کیا، اخذیتا تو نے رسوا کیا، اخذیتہ تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ جو کوئی آگ میں داخل ہوگا، آگ کا عذاب بہت برا عذاب ہے، لیکن جو سب سے پہلا سٹیپ ہوگا وہی اتنا برا ہے کہ تمام کائنات کے آگے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، بے عزتی ہوگی کہ یہ دیکھو یہ نام کا مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، اور حرکتیں اس کی کیا تھی جو آج ساری دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے علامہ اقبال کی، اور وہ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اچھا یہ جو فارسی بھی ہے نا، ایکچولی یہ بھی بڑی آسان ہے، تھوڑا سا اگر آپ غور دیکھ رہے ہیں نا تو مثلا جیسے یہی ہے تو غنی، تو غنی ہے، اور اردو کے الفاظ ہے، از روح قرآن ہوتا ہے قرآن کی روح سے، تو از کا مطلب ہے سے، ہر دو عالم تمام عالموں سے، یعنی تو دونوں عالموں سے، تمام جہانوں سے، تو بے نیاز ہے، من فقیر میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر قیامت کے دن ہزار ہا ہوتا ہے ہزاروں، عذر ہا عذر کی جمع، عذر ہائے من میرے عذر پذیرائی دینا قبول کرنا، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرے جو معذرتیں ہیں، میرے جو عذر ہیں انہیں قبول فرما لینا، یعنی مجھے معاف کر دینا یا اللہ، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ گر حسابم را تو بینی ناگزیر، اس میں بھی جو بینا ہوتا ہے دیکھنے والا، تو بینی اگر تو سمجھے، تو دیکھے کہ میرا حساب کرنا ناگزیر ہے، تو یہ بہرحال ایک اللہ سے دعا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے۔ از نگاہیں مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب کرنا، ان کے سامنے مجھے یہ رسوائی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ میرے سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے یہ کرتوت ہے۔ تو یہ تو خیر علامہ اقبال کی ایک محبت ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کہاں پنہا اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے، وہ تو تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دینا ہے۔ یہ تو ہماری، یہ ایکچولی اسی طرح کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہم عمل بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں، تو یہ اس طرح ہے، لیکن بہت ہی جو ہے نا وہ یہ ہے اللہ تو دو جہانوں سے بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، میں تیرے سے مانگنے آیا ہوں، تو میری عرض گزارش قبول فرما لے اور میرے گناہوں سے صرف نظر کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن اگر تو نے واقعی میرا حساب کرنا ہوا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نہ کر دینا، ان کے سامنے میں ذلیل نہ ہوں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا کر دیا، اور نہیں ہے کوئی بھی ظالموں کا مددگار۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، ہم کیسے غور کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح غور کر سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش تو ایک چیز ہے نا، دن رات کا آنا جانا، یہ ہم سے ایسے ریلیٹ کرتا ہے کہ جو دنیاوی علوم ہیں ہم ان کو حاصل کریں، اور ان علوم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں موجود ہیں ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ اگر آپ کو نے پڑھی ہو ترجمے کے ساتھ تو قرآن شریف میں مثلا ایک صورت میں آتا ہے کہ کیا یہ غور نہیں کرتے، اور پھر وہاں پہ جو چیزوں کا ذکر ہے اس میں آسمان کا بھی ذکر ہے اور زمین کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ذکر ہے الی الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کے اوپر غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس کی جو صنائی ہے، اس کی جو کاریگری ہے، وہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ ہر روز ہم معجزے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بیج ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور اس کے اندر سے پھر اس طرح کے سینکڑوں پھل نکلتے ہیں جن میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں بیج ہر سیزن میں نکلتے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ہم دنیا والے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ہم جتنی ان پٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ اس سے کم نکلتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے ویسٹیج۔
اللہ تعالیٰ کا کیا سسٹم ہے، ہم نے بیج زمین میں ڈال دیے تو بجائے اسی کہ ہم نے 100 بیج ڈالے تو 30 ویسٹ ہو گئے، 70 میں سے پودا نکل آیا، تو 70 بیج ہمیں واپس مل جائے، ذرا ریفائن ہو گئے؟ نہیں، وہ تو کئی گنا زیادہ ہو کے ہمیں بیج واپس مل جاتے ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ہم نے پانی ڈال دیا اور اس کے بعد وہ اندر ہی اندر اس کا پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ تو کتنا بڑا معجزہ ہے! ہر روز انسان پیدا ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں، کتنا بڑا معجزہ ہے! کیسے ایک مائکروسکوپک آرگینزم سے اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور غور و فکر کریں گے، چاہے وہ ہم مکھی کو دیکھیں، مچھر کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، اپنی خوراک کو دیکھیں، اپنے سسٹمز کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے کانوں کو دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں ہمیں خدا یاد آئے گا، اور جب خدا یاد آئے گا تو یہ الفاظ خود بخود دل سے ابھریں گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیتوں کو دوبارہ سے ایک نظر دیکھ لیں تو اس کے اندر کچھ مین پوائنٹ ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے، یعنی جو عقل والے لوگ ہیں وہ سائنٹسٹ بن جائیں، وہ جا کے چاند کا چکر لگا کے واپس آ جائیں، لیکن ان کو خدا کا احساس نہ ہو، یعنی ایک سورج نظر آ رہا ہے اس کو تو وہ دیکھ نہ رہا ہوں اور باقی ساری چیزیں جا کے دیکھ آئیں، تو پھر وہ بھی عقل والے نہیں ہیں، وہ قرآن ان کو عقل والا نہیں سمجھتا، اور لاجیکلی بھی وہ عقل والے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر تو ساری تحقیقات کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے اور ایک اپنے رب کو ہی نہ پہچانا۔ تو اگر غور فکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی یاد ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے۔ پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے آخرت میں تدبر کرنا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہاں جی اگر اللہ نے باطل نہیں بنایا تو پھر آئند میں کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اس کو تفکر کر کے پائیں گے۔ اللہ کو تو صرف یاد کرنا ہے نا، وہ تو نشانی دیکھیں گے اور اللہ یاد آ جائے گا، آخرت کے لیے پھر ذرا غور فکر کرنا پڑے گا۔ پھر یہ امپورٹنٹ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ذکر الہی کب کیا جائے۔ نہ تو ذکر الہی کرنے کے لیے آپ کو 15 علوم کی ضرورت ہے، یا آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نہ اس کے لیے آپ کو چرچ میں جانے کی ضرورت ہے۔ یعنی جماعت ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، بالکل مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، یا آج کل کرونا کا چلو سچویشن نکلا تو چیز ہے، بٹ نماز جماعت ہے مسجد میں پڑھنی چاہیے، وہ تو نماز ہو گئی ہے۔ ادر دین دیٹ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھنی ہے، اللہ کو ویسے یاد کرنا ہے، کائنات کی چیزوں میں تدبر کر کے کہنا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ کا ما خلقت ھذا باطلا، وہ آپ نے کھڑے بھی کرنا ہے، بیٹھے بھی کرنا ہے، لیٹے بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی وقت کی، کسی جگہ کی، موسم کی، گرمی سردی، کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے سانس آنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اس کی روح کے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ اور جو لوگ عقل والے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو فکر بھی کرنا ہے، جو یہ ابھی دمانی نے کوشچن بھی کیا تھا کہ آپ نے وہ فکر بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور غور نہ کریں، نہیں، غور فکر بھی کرنا ہے اور اللہ کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور ہماری یہ احمد صاحب توجہ دلانے، ہماری ایک بڑی اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے، عبد الوارث گل صاحب ہمارے ساتھی جو ہیں، جو کرسچن تھے اور وہ ایک اچھا عیسائی بننا چاہتے تھے، اور انہوں نے غور فکر کیا، اور انہوں نے جب بائبل پڑھنی شروع کی تو ان کو پڑھ کے سمجھ لگی کہ اس میں تو پرابلم ہے، اور پھر ایونچولی انہوں نے جب قرآن پڑھنے کا موقع ملا تو وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اگر دکان پر گئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے قرآن لینا ہے، تو دکان والوں انہوں نے قرآن نہیں دیا کہ تم تو عیسائی ہو، تمہیں کیسے قرآن دے دیں، کیونکہ ہمارے یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ عیسائی ویسے ہی ناپاک اور غلیظ ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ہمارے یہاں تو خیر بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اگر ملازم عیسائی ہوں اور وہ برتنوں کو ہاتھ لگا دے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر میں جو کھانا پکا ہے، یہ تو برتن جو دھوئے ہیں یہ اس عیسائی ملازمہ نے تو نہیں کہیں دھوئے؟ تو ایک ان کو متعلق ویسے ہی خیالات ہیں، تو انہوں نے تو ویسے ہی ان کو ایک لوور کیٹیگری آف ہیومن بینگ میں کنسیڈر کرتے تھے لوگ، تو ان کے پاس 14 علوم کہاں سے آنے تھے؟ انہوں نے بھی قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے
مسلمان ہو گئے, اور یہ بے شمار مثالیں. تو اللہ کو یاد کریں اور غور و فکر بھی کریں. یہ نہیں کہ ہم کیونکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور اب بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور ہم جنتی ہیں. نہیں, قرآن شریف کا اوپر غور فکر کرنا ضروری ہے, کائنات کے اوپر بھی غور فکر کرنا ضروری ہے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب غور فکر کریں گے تو جو اولو الالباب ہیں وہ اس نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے کہ یہ عدالت قائم ہوگی. ایک دن آئے گا جس دن وہ لوگ جو اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے, یا یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے, یا مسلمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بچا ہی لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بچا ہی لینا ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ او ہو مسلمانوں تمہارا تو مسئلہ حل ہو گیا, تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر حال میں بچا لینا ہے. ہم نے خود سے جھوٹی ان شفاعتوں کے اوپر امیدیں لگائی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں, وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں کس سینس میں ہے. اس سینس میں قطعاً نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم نہ مانے اور جو دل چاہے کرتا رہے اور آخرت میں پھر بھی بچ جائے. یہ عقیدہ رکھنا تو ٹیکنیکلی آخرت کا عقیدہ نہ رکھنے کے مترادف ہے. آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا, تو ہم عمل سوچ سمجھ کے کریں. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہے, مجھے تو انہوں نے بچا لینا ہے, یا فلاں بزرگ کا میں مرید ہوں, مجھے تو انہوں نے بچا لینا ہے, تو پھر آخرت کا عقیدہ تو ختم ہو گیا. پھر تو یہ جو اس ساری گفتگو سے کہ خلق السماوات والارض سے انہوں نے غور کرنے کے بعد نیچے نکالا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, یہ جو نتیجہ نکلتا ہے, یہ نتیجہ تو پھر اس سے نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ باطل نہیں بنایا, لیکن ہماری تو ویسے خیر ہے, ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں کیونکہ ہمیں تو حضور نے بچا لینا. تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. یہ دعا وہ کرتے ہیں obviously عمل کرنے کے بعد غور فکر کرتے ہیں, ان کے اوپر اثر ہوتا ہے, اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. رضوان صاحب آپ نے جو بتایا کہ یہ سب نشانیاں جو ہے یہ اولو الالباب کے لیے ہیں, اس کا مطلب ہے جو عقل والے نہیں ہیں وہ بیچارے ایسے ہی رہ جائیں گے. وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح طرح پڑھ نہیں سکے, علم حاصل نہیں کر سکے, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور انہیں یعنی وحدانیت پہ بھی بڑا یقین ہے, شرک بھی نہیں کرتے ہیں, مگر یہ نشانیاں جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو کہ عقل والے لوگ. اور دوسرا اگلے اس میں جو سبحانہ کا آتا ہے ورڈ, میں نے کہا ایک ہی دفعہ سوال کر لوں آپ سے, اس کا کچھ عالموں نے ترجمہ یا تفسیر یہ صرف یہ نہیں کہا کہ پاک ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ پرفیکٹ ہے اس کی ذات. آپ اس کو یہاں لنک کریں گے تو وہ پرفیکٹ ورڈ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل نظر آتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی نماز میں ہم سے غلطی ہوتی ہے اس میں جماعت میں, تو کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہیں, یعنی اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے, کیونکہ غلطی جو ہے وہ انسانوں سے تو ہو سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں ہو سکتی, تو اللہ ہو کر نہیں کہتے بلکہ سبحان اللہ. پہلا سوال تو میرا خیال وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اولو الالباب کے لیے یہ سب کچھ چیزیں ہیں, باقی لوگ کیا بیچارے ایسے ہی رہ جائیں گے. نہیں دیکھیں جی, اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو عقل والے ہیں, عقل والے سے جس کو مستثنا کیا جاتا ہے نا, وہ ہوتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا, وہ عقل والا نہیں ہے, یا کسی کی خدا نخواستہ اگر مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو وہ عقل والے ہیں, باقی سب عقل والے ہیں. ہر انسان پڑھا لکھا ہونا ایک فرق بات ہے, عقل والا ہونا ایک فرق بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور بخشا ہے, ہر انسان کو عقل ہے. آپ کسی بھی انسان سے بدتمیزی کریں گے اس کو پتہ لگے گا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ کسی سے اخلاق سے پیش آئیں گے اس کو پتہ لگے گا اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, آپ کسی سے بے ایمانی کریں گے اس کو سمجھ لگ جائے گی, آپ کسی سے بالکل ایمانداری کا معاملہ کریں گے تو وہ فوراً پہچان جائے گا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی, جن کو آپ ان پڑھ لوگ جنرلی کہتے ہیں, جن کا ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات جو ان پڑھ لوگ ہیں کہ ان کا نالج کم ہے اور وہ وحدانیت کو مانتے ہیں, ایکچولی ان میں عقل ہوتی ہے اور ان کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کھانا دیا, اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کہاں سے لاتے. ان کو یہ احساس ہوتا ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں احساس نہیں ہوتا. تو تعلیم یافتہ ہونا ایک فرق بات ہے. وہ تو جب قرآن شریف آیا تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی, بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. تو عقل والے
وہ نہیں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے تو عقل والے ہیں ہی نہیں، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے، ایکچولی وہ عقل والے نہیں ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ بن جائے۔ عقل والے وہی ہیں جو ہر چیز پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ اور سبحانہ کا مطلب پرفیکٹ بھی کر سکتے ہیں، بنیادی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، یعنی سین بے ہے کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ کرنا بیسیکلی، اور سوئمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام کے اوپر اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے، پانی کی سطح کے اوپر ڈوبتا نہیں ہے، اس پہ قائم رہتا ہے۔ تسبیح کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی خطا سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی خطا سے پاک ہے، اس کا دوسرا ٹرانسلیشن پرفیکٹ ایک ہی بات ہے۔ اور یہاں اس سبحان اللہ سے جو مراد ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ تو ہر خطا سے پاک ہے، ہم آدمی ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بھی پاک ہے کہ تو بے وجہ کوئی کام کرے، بیکار کا کوئی کام کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، تیرا تو ہر کام حکمت والا ہوگا۔ اس سینس میں یہ سبحان اللہ ہے۔ تو آپ پرفیکٹ ٹرانسلیشن کر لیں، پرفیکٹ از آلسو فائن بیکاز اٹس ایکچولی دا سیم تھنگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی ایفرٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔